دنیا کی سب سے قیمتی چیز مدینہ کے بیچ میں محفوظ ہے. کون ہے جو میرے لیے وہ لا سکتا ہے؟ ہم لائیں گے، ضرور لائیں گے. اور ہمیں کیا ملے گا؟ انعام یا عزت؟ سوچئے، اگر تاریخ کی سب سے مقدس جگہ پر خاموشی سے زمین کے نیچے سے ایک خطرہ بڑھ رہا ہو اور کسی کو خبر نہ ہو، نہ پہرے والوں کو، نہ شہر والوں کو، لیکن رب کائنات کو سب معلوم ہو اور وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرمائے. یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ مدینہ منورہ کی تاریخ کا ایک سنجیدہ اور حیرت انگیز واقعہ ہے. یہ ہے واقعہ حفاظت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ قرآن کا سیدھا بیان نہیں، لیکن اسلامک تاریخ کا ایک معتبر اور مقبول واقعہ ہے. اس واقعے کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ان کے مقام اور اللہ کی خاص حفاظت سے ہے. یہ واقعہ 6 ہجری صدی کے آخر میں پیش آیا، جب مدینہ منورہ ظاہری طور پر پرسکون تھا، لیکن زمین کے نیچے ایک خاموش سازش جنم لے چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا نظام خود بنا دیا. مدینہ منورہ، شہر رسول، سکون، عبادت، اطمینان. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 2 اجنبی مرد آ کر رہنے لگتے ہیں. سادہ لباس، زیادہ عبادت، لوگوں سے کم بات چیت، ظاہر میں پرہیزگار، باطن میں راز. انہوں نے مسجد کے قریب ایک گھر کرائے پر لیا. کسی کو شک نہیں ہوا، لیکن رات کے اندھیرے میں زمین کے نیچے آہستہ آہستہ ایک سرنگ بنائی جا رہی تھی. سرنگ جو سیدھی حجرہ مبارک کی طرف جا رہی تھی. یہ صرف جرم نہیں تھا، یہ بے حد خطرناک نیت تھی. دوسری طرف شام کا حکمران، عدل اور تقوی کے لیے مشہور سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ. ایک رات، پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، ایک ہی خواب بار بار. رسول اللہ خواب میں تشریف لاتے ہیں، 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ دونوں مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. سلطان کا جسم کانپ اٹھتا ہے، دل گھبرا جاتا ہے. یہ عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی. سلطان ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے، نہ مشورہ نہ تاخیر. فوراً مدینہ منورہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. مدینہ پہنچ کر سلطان خاموشی سے تحقیقات شروع کرتے ہیں. وہ چاہتے نہیں کہ افراتفری ہو، وہ چاہتے ہیں کہ سچ خود سامنے آئے. شہر کے لوگ بلائے جاتے ہیں، ہر گھر، ہر شخص. آخرکار وہ 2 آدمی سامنے آ جاتے ہیں. وہی سادہ لباس، وہی زیادہ عبادت، وہی خاموشی. جب ان کے گھر کی تلاشی ہوتی ہے تو زمین کے نیچے ایک سرنگ ملتی ہے. سرنگ جو سیدھی حجرہ مبارک کی سمت جا رہی تھی. اب کوئی شک باقی نہیں رہتا، سازش بے نقاب ہو چکی ہوتی ہے. سلطان فوراً قدم اٹھاتے ہیں، یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن سلطان یہی نہیں رکتے. وہ جانتے تھے کہ صرف ایک سازش کو روکنے سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا. اگر آج یہ ہوا ہے تو کل کوئی اور کوشش بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ایک مستقل حفاظتی نظام کا حکم دیا جاتا ہے. حجرہ مبارک کے گرد گہری کھدائی کروائی جاتی ہے اور زمین کے نیچے پگھلا ہوا سیسا ڈالا جاتا ہے تاکہ کوئی سرنگ نہ بنا سکے، کوئی سازش کا راستہ نہ ہو. یہ دیوار نظر نہیں آتی، لیکن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب تاریخ خود گواہی دیتی ہے. نہ جنگ ہوئی، نہ تلوار چلی، نہ شور مچا، صرف ایک خواب اور ایک نیک حکمران کا عمل. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہوتا ہے، واللہ یعصمک من الناس. اللہ اپنے رسول کی حفاظت فرماتا ہے، زندگی میں بھی اور وصال کے بعد بھی. یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ دین کی حفاظت صرف جذبہ نہیں، ذمہ داری بھی چاہتی ہے. یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر ظاہری نیکی سچ نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر یہ یقین دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی حرمت کا خود نگہبان ہے. آج کے دور میں جب فتنہ نئی شکلیں اختیار کرتا ہے، ہمیں ہوشیار بھی رہنا ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا ہے. یہی اس واقعے کا پیغام ہے. القرآن الکریم، تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، تاریخ الطبری، سیر اعلام النبلاء، اسلامک ہسٹوریکل بکس، نور الدین زنگی ریفرنسز.